بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور یہ وہ شاعر ہیں جن کی غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ناصر کاظمی اردو ادب، اردو شاعری کا ایک مشہور نام، اور آپ کو ان کی قبر مبارک پر لگا ہوا ایک کتبہ، اس کے اوپر بھی یہی شعر نظر آ رہا ہوگا کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ تو سیکنڈ ایئر اردو کی غزل ناصر کاظمی کی لکھی ہوئی، یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنے لیکچر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناصر کاظمی کے حالات زندگی جان لیتے ہیں، اور یہ ہم اپنی کتابی حصے سے پڑھتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی کتاب کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ولادت 1925 اور وفات 1973، جبکہ ان کے کتبے پر بھی آپ دیکھ لیں 1972 لکھا ہوا ہے، اور آپ کو یہ سب سے نیچے نظر آ رہا ہوگا 1972 ہے، لیکن ہماری کتاب میں کیونکہ 1973 ہے، اور جب معروضی سوالات ایم سی کیوز میں اگر سوال آ جائے تو آپ 1973 ہی لکھیں۔ حالات زندگی: ناصر کاظمی امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان کاظمی انڈین آرمی میں ملازم تھے، اور ان کی تعیناتی مختلف مقامات پر رہی، اس لیے ناصر کاظمی مختلف شہروں میں تعلیم حاصل کی، اور تعلیم کی تکمیل پر وہ واپس امبالہ چلے گئے اور زمینوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ پاکستان جب بن گیا تو قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور چلے آئے اور مختلف صحافتی اداروں سے منسلک رہے۔ وہ ماہنامہ وہ رسالہ ہوتا ہے جو ہر مہینے شائع ہوتا ہے، تو ہمایوں کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ کچھ عرصے ریڈیو پاکستان لاہور میں بھی ملازمت کی، اور ناصر کاظمی کا انتقال لاہور میں ہوا۔ شاعرانہ خصوصیات میں دیکھتے ہیں کہ ناصر کی غزلوں میں قدیم اور جدید دونوں رویوں کا امتزاج ملتا ہے۔ قدیم رنگ جیسے کہ غالب میر کا آپ کو مزاج نظر آئے، وہ جدید رومانی جو غزلیں تھیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ غزل نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بھیس کو بدلا، تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ پرانے وقت میں غزل جو تھی صرف عشق و معشوقی کے اوپر لکھی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ غزل کے اندر بھی جو عام واقعات اور خیالات اور کسی طرز کا جو موضوع ہے وہ لایا جا سکتا تھا۔ تو اسی اعتبار سے ناصر کی غزلوں میں آپ کو قدیم رنگ بھی نظر آئے گا، اور جدید رومانی رویوں کا امتزاج دو چیزوں کا آپس میں مل جانا، اس کو امتزاج کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ترقی پسند تحریک کے عروج میں بھی جب نظم زوروں پر تھی، ناصر نے غزل کی ساکھ کو قائم رکھا۔ تو ترقی پسند تحریک کے اوپر میں نے بات کی ہے کہ تین مشہور تحریکیں اردو ادب کی: اصلاحی تحریک ہے، رومانی تحریک اور ترقی پسند تحریک۔ اصلاحی تحریک ادب برائے اصلاح، اور رومانی تحریک ادب برائے مسرت لطف، اور ترقی پسند تحریک ادب برائے زندگی۔ تو ترقی پسند تحریک جب اس وقت اس کا عروج تھا تو نظم زیادہ لکھی جاتی تھی، کیونکہ اس سے لوگوں کے مسائل بیان کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ تو ناصر نے اس دور میں بھی غزل کی شناخت کو قائم رکھا۔ ان کی غزل میں میر کے طرز ادا کے ساتھ ساتھ ان کا طرز احساس بھی ملتا ہے۔ تو میر کا غم بھی ملتا ہے، ان کو میر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور میر جیسا غم انہوں نے اپنی غزلوں کا موضوع بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے احساس کو بھی بیان کیا ہے، یعنی کہ جو ان کی زندگی کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ پاکستان کا قیام ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن دوسری طرف بدترین فسادات، قتل و غارت گری، دہشت گردی اور اپنی مٹی سے ہجرت اس کے المناک پہلو بھی ہیں۔ تو ایک طرف تو خوشی تھی کہ پاکستان بن گیا، دوسری طرف جب ہجرت ہوئی تو فسادات، قتل و غارت گری، دہشت گردی، یہ ساری کے سارے یہ غمناک المناک پہلو بھی ہیں جس سے ہر بندے کی زندگی پر اثر پہنچا ہے، اور ناصر کاظمی ان میں سے ایک شخص تھے جن کی شاعری میں یہ آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اس درد کو بیان بھی کیا ہے۔ ان حالات نے اوروں کی طرح ناصر کاظمی کے دل و دماغ پر بھی برے اثرات مرتب کیے۔ ان کی غزلوں میں اعلیٰ اقدار کی شکست کا ماتم ہے، یعنی رویے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کے اندر تبدیلی آئی اس کا ماتم بھی آپ کو نظر آئے گا۔ روایات، اقدار
جو ہم نے چھوڑ دی اس کا بھی ماتم نظر آئے گا۔ حزن و یاس، محرومی اور ناکامی کے احساس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی منفی قدروں پر طنز اور تلخی کا اظہار ان کی غزل میں نمایاں ہے۔ تو وہ آپ کو اس میں جدید رنگ بھی آپ کو نظر آئے گا اس جملے میں، اور قدیم رنگ بھی۔ قدیم رنگ حزن و یاس، ٹھیک ہے، غم، محرومی، ناکامی کے احساس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جدید یعنی معاشرے کی جو منفی رویے ہیں اس پر بھی طنز کیا ہے، اور تلخی کا اظہار ان کی غزلوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ میر تقی میر کوئی جو ہے وہ محرومی اور ناکامی کی بات کرتا ہے اور نا امیدی کی بات کرتا ہے، اسی طرح میر ثانی آپ ناصر کاظمی کو کہیں کہ وہ بھی اسی طرح کی بات کرتا ہے، بلکہ یہ اس کو زندگی کا حصہ مانتے ہیں، اور یہ ایسے شاعر نہیں ہیں جنہوں نے نا امیدی پھیلائی ہو۔ ناصر کی شاعری میں سادگی اور دلکشی ہے، چھوٹی چھوٹی بحروں اور سادہ الفاظ میں بھی اپنے جذبوں کا اظہار کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مترنم بحروں میں انہوں نے شاعری کی ہے، جیسے مشہور آپ کو غزل جو پڑھی گئی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، نصرت فتح علی خان نے، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو وہ ناصر کاظمی کی تحریر ہے۔ بحر کیا ہوتی ہے، علم عروض کیا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی جب تھوڑا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کتاب سے جو ہے تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ کورس مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ علم عروض کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور میں انشاءاللہ اس پر بھی لیکچر بناؤں گا۔ مجموعہ ہائے کلام کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مجموعہ کلام ان کے کون کون سے ہیں، تو برگ نے، دیوان اور پہلی بارش، یہ ناصر کاظمی کی غزلوں کے مجموعے ہیں 3، اور نشاط خواب نظموں کا مجموعہ ہے، اور سر کی چھایا ان کا منظوم ڈرامہ ہے۔ برگ نے ان کا پہلا مجموعہ کلام تھا جو 1952 میں شائع ہوا ہے۔ انتقال ان کا 2 مارچ 1972 کو ناصر کاظمی کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ آپ کی کتاب میں جو ہے وہ آپ کو 1973 نظر آئے گا۔ تو یہ آخری آرام گاہ ہے، اس کی ایک تصویر ہے، لاہور پاکستان کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ ہماری جو سیکنڈ ایئر اردو کی کتاب ہے اس میں شامل نصاب جو غزل ہے ناصر کاظمی کی، اس میں 10 اشعار کے بجائے 9 اشعار لکھے گئے ہیں، جبکہ اصل اشعار کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے، ایک شعر نہیں ہے۔ ہم پہلے پوری غزل کو پڑھتے ہیں، 10ویں شعر کو بھی پڑھ لیں گے بیچ میں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کون سا شعر آپ کی کتاب میں شامل نہیں ہے۔ تو غزل ہے، سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، اولیں قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں، دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو سب یاد نہیں، ایسا الجھا ہوں غم دنیا میں ایک بھی خواب طرب یاد نہیں، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں، یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے جو اب یاد نہیں، یاد ہے سیر چراغ ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت غزل ہے، اور اس کی خوبی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے قوافی شب، کب، اب، طلب، عجب، لب، سب، طرب، اب اور سبب، یہ اس کے قوافی ہیں، جبکہ اس کا ردیف جو استعمال کیا گیا ہے وہ یاد نہیں کا ردیف ہے، جس سے ہی غزل کی شان بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جو ان کو یاد ہیں لیکن انجان بن رہے ہیں، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں یاد نہیں، کیونکہ ایسی باتیں جو انسان کی زندگی میں درد پیدا کرتی ہیں وہ کوشش کرتا ہے وہ ان کو بھلا دے، بھلا نہیں سکتا لیکن بھلانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کوئی بات اگر اس کے ذہن میں آ بھی جائے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات یاد نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے یاد نہیں ہے، بلکہ وہ بات اس کو سب سے زیادہ یاد رہتی ہے۔ کچھ دردناک زندگی کے پہلو یا غم ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ہمیشہ اس کو یاد رہتے ہیں، لیکن ان کو بھلانا چاہتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر کہتا ہے کہ میں ان باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایسا ہی منظر آپ کو ناصر کاظمی کی اس غزل میں نظر آئے گا، اور اس سے یاد نہیں کہ جو ردیف نے خوبصورت منظر پیش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اس چھوٹی بہر میں لکھی گئی یہ جو ایک غزل ہے، اس کا 10واں شعر کون سا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا الجھا ہوں غم دنیا میں ایک بھی خواب طرب یاد نہیں، یہ ہماری نصابی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ باقی اب سب سے پہلے اس کے معنی پوری غزل کے دیکھ لیں، مشکل الفاظ کون کون سے ہیں، تاکہ آپ کو پوری پھر غزل ایک دفعہ ہی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو سفر منزل شب یاد نہیں،
یعنی شب رات کو کہتے ہیں، منزل وہ مقام جہاں پر سفر کر کے پہنچنا ہوتا ہے۔ اولین قرب، پہلی ملاقات۔ سرشاری کہتے ہیں خوشی، ارماں، انسان کی خواہشات۔ چبھن کسک کو کہتے ہیں، درد کو کہتے ہیں۔ طلب، کسی چیز کی آرزو، تمنا رکھنا۔ کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، گزرگاہ راستے کو کہتے ہیں۔ عارض، رخسار، لب جو ہیں وہ ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، دیار شہر وطن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رشتہ جاں، جاں کا رشتہ۔ احباب جو ہے وہ دوستوں کو کہا جاتا ہے۔ سیر چراغاں، روشنیوں کی سیر۔ مراد یہاں پر جو ہے وہ ہے خوشی کے دن، آپ لکھ لیں۔ تو آسان غزل ہے، اس میں مشکل الفاظ اتنے نہیں ہیں۔ فنی اعتبار سے آپ خود تلاش کریں، مرکبات آپ نے پڑھے ہیں، اور اسی طرح آپ نے علم بیان کہ میں نے تمام لیکچرز دے دیے، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ پھر علم بدیع میں سنتوں کو ہم نے حل کر لیا ہے سیکنڈ ایئر کی تمام۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان میں سنتوں کو خود تلاش کریں اور فنی اعتبار سے مرکبات کو دیکھیں، اور ساتھ ساتھ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ کو بھی ذہن میں رکھیں۔ جب خود تلاش کریں گے تو آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا، علم بیان و بدیع کو سمجھنا اور ترکیب کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اصل میں شعر کی تشریح تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو شعر کے اندر جو شاعر بیان کر رہا ہے اس کو معلوم زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پر صرف کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کہ اس شعر کا مفہوم کیا ہے یا اس کے اندر کیا موضوع ہے۔ ان موضوعات کو ہم مختلف اشعار کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، ہمارے نزدیک یہ بات ہو سکتی ہے، تو اسی کو تشریح کہتے ہیں۔ حالانکہ تشریح کا سوال ہوتا نہیں ہے، لیکن بس یہ المیہ ہے، ہمارے جو ہے نصاب کے اندر یہ سوال ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شاعری کا بہت بڑا جو حسن ہے اس سے ہمیں چھپایا گیا ہے، اور بچے تبھی سوال بھی کرتے ہیں کہ شاعری کیوں داخل کی گئی ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہم نے پڑھی نہیں ہوتی جو اصل ہمیں اردو ادب کے ساتھ دلچسپی دلاتی ہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، ایک نقشہ ذہن میں آپ بنا لیں، اور وہ نقشہ یہ ہے کہ انسان جب کسی مقام پر پہنچتا ہے تو صبح کے وقت وہ سفر شروع کرتا ہے، تو صبح کے وقت سفر شروع کرنے میں اس کے ساتھ سارے اگر اس کے دوست احباب اس کے ساتھ ہوں، اور وہ سفر جو ہے اس کا اختتام رات کے وقت ہوگا، تو ایسا ہی سفر کہہ رہے ہیں کہ ناصر کاظمی کہ میں نے شروع کیا اور میں نے ایک مقام پر رات کے وقت پہنچنا تھا، لیکن میں وہ سفر جو ہے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا۔ اور کیوں نہیں یاد کرنا چاہتا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ میرے ساتھ، میرے دوست، میرے احباب، میرے چاہنے والے اور میرے جو ہے شہر والے میرے ساتھ موجود تھے، لیکن جب وہ سفر پہ میرے ساتھ روانہ ہوئے تو ایسا وقت بھی آیا کہ وہ مجھ سے بچھڑ گئے، مجھ سے رخصت ہو گئے، اور وہ کیا وقت تھا وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یاد نہیں کا مطلب آپ پہلے سمجھ لیں، بار بار دہرایا نہیں جائے گا کہ یاد نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو یاد نہیں، بلکہ یہی واقعہ ہے جو ان کی زندگی کے اندر جو ہے تبدیلی لایا ہے، اور ان کے زندگی کے اندر ایک غم کا اضافہ کرنے والا واقعہ ہے۔ اب اس کو دو اعتبار سے آپ اس شعر کو دیکھ سکتے ہیں، یا تو پھر وہ ہجرت جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف کی گئی اور اس کے اندر مختلف جو فسادات، قتل و غارت، اور لوگوں کے جو آپ نے پڑھے بھی ہوں گے اور سنے ہوں گے کہ ایسے قصے ہیں، اور ہر ایک گھر کی اپنی کہانی ہے، تو اس کو موضوع میں یہاں پر انہوں نے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم چلے، ہم ساتھ تھے سارے، لیکن جب ہجرت کے وقت ساتھ ہوئے تو وہ لوگ مجھ سے جو میرے پیارے تھے وہ بچھڑ گئے۔ تو یہاں پر اس غم کا اظہار کر رہے ہیں، یا پھر عام طور پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص سفر میں آپ کا شریک سفر ہو اور آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو، اور وہ سفر کے درمیان میں آپ سے بچھڑ جائے، اور وہ آپ اس کو سب سے اہم شخص سمجھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تو جب وہ بچھڑ جاتا ہے تو وہ بھی انسان کی زندگی کا ایک غمناک جو ہے وہ المناک پہلو ہوتا ہے۔ تو اس کو موضوع بحث یہاں پہ لائے اس شعر کے اندر، آپ اس کا مفہوم جان چکے ہوں گے، دو ہی باتیں ہیں، ہجرت یا پھر اس کے اندر محبوب کا بچھڑنا۔ تو وہ باتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں، حالانکہ یہی واقعہ ہے جو ان کو سب سے زیادہ یاد ہوگا۔ اور مختلف اشعار ہیں اس کے اندر کہ انسان مسافر کی طرح آیا ہے اور تنہا آیا ہے اور تنہا جائے گا،
اور وہ جو وقت کے دوست ہوتے ہیں ساتھ وہ اس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ خیر آبادی کہتے ہیں کہ میں ایک مسافر تنہا، میرا سفر تنہا، دیار غیر میں پھرتا ہوں در بدر تنہا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں بھی مسافر ہوں، تنہا آیا ہوں، اور میں دیار غیر میں در بدر تنہا پھر رہا ہوں۔ گلزار اسی موضوع کو اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ زندگی یوں ہی بسر تنہا، قافلہ ساتھ اور سفر تنہا۔ تو یہ دیکھیں یہی موضوع ہے جو ناصر کاظمی نے بیان کیا ہے کہ میری زندگی ایسی تنہا گزری ہے کہ قافلہ ساتھ تھا لیکن سفر میں نے اکیلے ہی کیا، وہ مجھ سے بچھڑ گئے۔ دوسرا شعر دیکھیں ناصر کاظمی کا کہ اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں۔ پہلی ملاقات، محبوب سے پہلی ملاقات، اس کی خوشی ہوتی ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں گا اور یہ بات جو ہے وہ میں بیان کروں گا، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے وہ ساری کی سارے جو ارمان ہوتے ہیں اس کے، وہ سارے کے سارے جیسے ہی اس کی صورت دیکھتا ہے محبوب کی وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس بات کو بیان کر رہے ہیں، یہاں پر موضوع لایا ہے کہ محبوب کی ملاقات یہاں پر موضوع ہے کہ پہلی ملاقات کی خوشی میں مجھے کتنے ارمان تھے، کتنی خواہشات تھیں جو مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن وہ خواہشات اس کو پہلی ملاقات اور محبوب کے ساتھ جب وہ پہلی ملاقات سے پہلے اس کے دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ زندگی کا حصہ رہتی ہیں، اس کو یاد رہتی ہیں۔ شکیل بدایونی کہتے ہیں کہ کیسے کہہ دوں کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی ہے۔ بشیر بدر اسی طرح کا موضوع اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ فاطمہ حسن کہتی ہیں کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں۔ شکیل بدایونی ایک اور جگہ پر اس موضوع کو بیان کرتے ہیں کہ جانے والے سے ملاقات نہ ہونے پائی، دل کی دل میں ہی رہی بات نہ ہونے پائی۔ اور لالا جوہر کہتے ہیں کہ غیروں سے تو فرصت تمہیں دن رات نہیں ہے، ہاں میرے لیے وقت ملاقات نہیں ہے۔ حفیظ جالندری کا شعر دیکھیں جو ہمارے ترانے کے خالق ہیں، اور کیسی شاعری، ان کی خوبصورت شاعری یہاں پر آپ کو ملے گی کہ یہ ملاقات ملاقات نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے مگر بات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ موضوع تھا جو ایک عام موضوع، اور آپ اس کے علاوہ بھی کئی اشعار ملاقات کے اوپر آپ دیکھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے۔ تیسرا شعر ذرا دیکھیں ناصر کاظمی کا کہ دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں۔ کہتے دل میں ہر وقت ایک احساس تھا، کسک تھی، ایک چبھن تھی، ایک درد تھا، اور وہ درد، وہ احساس کس وجہ سے تھا کہ مجھے کسی کی طلب تھی، ٹھیک ہے، میں کسی کو چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ وہ میری زندگی کا حصہ بن جائے، اور وہ چبھن جو ہے وہ کافی عرصہ میرے زندگی میں شامل رہی، اور میں اس کو بھلانا چاہتا ہوں لیکن آج تک بھلا نہیں سکا۔ آج تک میں وہ بات جو دل میں ہے وہ میں بھول نہیں سکتا۔ اب یہاں پر ایک بچوں ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے مشقی سوالات ہیں اس میں 3 مشقی سوالات ایسے ہیں جو ہمارے اس غزل کے شعر کا حصہ ہیں، اور ان سوالات کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر اس میں سوال ہے کہ شاعر کے دل میں ہر وقت کیوں چبھن رہتی تھی، تو آپ مصرع یا شعر پہلی ہیڈنگ دیں، مصرع یا شعر آپ کو یاد کرنا ضروری ہے مشقی سوال کے لیے، پھر اس کے بعد اس کے اندر تشریح لکھ دیں اور وضاحت کی ہیڈنگ دے دیں، وضاحت، تشریح کی ہیڈنگ نہ دیں، آپ پہلے مصرع یا شعر کی ہیڈنگ دیں اور شعر یا مصرع لکھیں، پھر وضاحت کی ہیڈنگ دے دیں اور اس میں وہ تشریح جو بیان کی جاتی ہے اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کا مشقی سوال ہو جائے گا۔ تو یہاں پر شاعر دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں، اس میں موضوع ہے کہ کسی کی طلب، ٹھیک ہے، خواہش، تمنا، آرزو، یہ اس کا موضوع ہے۔ اور اسی طرح کے موضوع پر مختلف اشعار آپ دیکھیں، ہجر جو ہے وہ ناظم علی خان کہتے ہیں آیا بھی کوئی دل میں، گیا بھی کوئی دل سے، آنا نظر آیا نہ یہ جانا نظر آیا۔ مستر خیر آبادی کہتے ہیں کہ وقت دو مجھ پر کٹھن گزرے ہیں ساری عمر میں، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد۔ تو انسان کی زندگی میں یہ لمحات وہ کبھی نہیں بھولتا۔ شکیل بدایونی کہتے ہیں کہ اب تو خوشی کا غم ہے، نہ غم کی خوشی مجھے، بے حس بنا چکی ہے بہت زندگی مجھے۔ ساحل لدھیانوی کہتے ہیں غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پر لاتا چلا گیا۔ میشر عنایتی کہتے ہیں کہ
ان کا غم، ان کا تصور، ان کی یاد، کٹ رہی ہے زندگی آرام سے۔ خمار بارہ بنکوی کہتے ہیں کہ غم ہے نہ اب خوشی ہے، نہ امید ہے نہ یاس، سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے۔ شکیل بدایونی کہتے ہیں کہ میری زندگی پہ نہ مسکرا، مجھے زندگی کا علم نہیں، جسے تیرے غم سے ہو واسطہ وہ خزاں بہار سے کم نہیں۔ سیف زلفی کہتے ہیں چنگاریاں نہ ڈال میرے دل کے گھاؤ میں خود ہی جل رہا ہوں غموں کے الاؤ میں۔ تو یہ موضوعات ہیں، غم کا موضوع، طلب یاد نہیں تو انسان بھلانا چاہتا ہے، اور زندگی کے وہ لمحات کہ وہ جو اس کے ساتھ بیتے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھلا نہیں سکتا۔ شعر ملاحظہ کریں اب اگلا ناصر کاظمی کی غزل کا کہ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ اس کے اندر علم بیان کی خوبی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور موضوع محبوب کا حسن ہے، ٹھیک ہے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ستارہ تھی اور شبنم تھی، پھول تھی، اس کی صورت کیسی تھی وہ میں بھلانا چاہتا ہوں لیکن آج تک بھولا نہیں ہوں۔ ستاروں کی طرح چمک کی طرف نشانی ہے، اور شبنم کی لطافت، پھول سی نازکی، یہ تین جو ہیں انہوں نے تشبیہات آپ یہاں پر استعمال کیے ہیں۔ لوگ اس کو استعارہ بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں بات یہ کہ آپ تشبیہ اور استعارے میں فرق دیکھیں، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ تشبیہ اور استعارے میں فرق یہ ہے کہ اس استعارے میں مستعار لہو نہیں ہوتا، مستعار منہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مشبہ اور مشبہ بھی دونوں آتے ہیں تشبیہ کے اندر، جبکہ استعارہ میں مستعار لہو نہیں ہوتا، مستعار منہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مستعار لہو، مشبہ اور مشبہ بھی آپ کو دونوں نظر آئیں گے۔ دیکھیں وہ ستارہ تھی، اب اگر ستارے کی طرف اشارہ کرتے، ٹھیک ہے، اور یہ ستارہ ہم کہہ دیں یہ ستارہ ہے، تو پھر تو یہ اشارہ اسی کے لیے بنے گا، استعارہ بن جائے گا، لیکن وہ جو ہے یہ ایک اسم ہے، اور اس کو آپ مشبہ مان سکتے ہیں کہ جس کی طرف جو ہم تشبیہ جس کے لیے لا رہے ہیں، تو وہ جو اشارہ ہے وہ اپنے محبوب کی طرف کر رہے ہیں، تو محبوب میرا وہ ستارہ کی طرح تھی، کہ شبنم کی طرح تھی، کہ پھول کی طرح تھی۔ تو یہاں پر تشبیہ کا استعمال ہے اس اعتبار سے کہ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ ہاں اگر وہ کا استعمال نہ ہوتا، مستعار لہو نہ ہوتا، مستعار منہ صرف ستارہ، شبنم اور پھول کا ذکر ہوتا، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہاں پر استعارہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تشبیہ کے اندر جو ہے حرف تشبیہ کا بعض اوقات بیان نہیں آتا۔ اب اس کے اندر لمبی بحث ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بات کہ اگر حرف تشبیہ بھی بیان نہ کی جائے تو استعارہ ہو جائے گا، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ثابت ہے کہ زیادہ لوگ اس پر متفق ہیں کہ حرف تشبیہ نہ بھی ہو تو استعارہ بن جاتا ہے، حرف تشبیہ نہ بھی ہو تو مشبہ تشبیہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر تشبیہ ہے اس اعتبار سے، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، وہ صورت اس کو یاد ہے اور وہ اس کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تین تشبیہات کے ساتھ، ستارہ، شبنم، پھول کے ساتھ۔ اور یہاں پر کے جو لفظ ہے حرف بیان اس بات کا کر رہا ہے، تو آپ نے حرف تشبیہ میں کے کا لفظ پڑھا ہوگا کہ حرف تشبیہ میں کے کا لفظ بھی آتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر تشبیہ ہے۔ تو یہ موضوع عام موضوع ہے جو محبوب کے حسن پر جو ہے شاعری کے اندر آپ کو نظر بھی آتا ہے۔ افتخار نسیم اسی طرح کا شعر کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا، آسماں پہ چاند پورا تھا مگر آدھا لگا۔ کیف بھوپالی کہتے ہیں کہ تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے، تیرا حسن کچھ نہیں تھا میری شاعری سے پہلے۔ تو واقعی شاعر نے جو حسن محبوب کا بیان کیا ہے اس سے پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ کہتا ہے تیرا حسن جو اصل تو شاعروں نے بیان کی ہے۔ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ عجب تیری ہے اے محبوب صورت، نظر سے گر گئے سب خوبصورت۔ ناظم علی خان کہتے ہیں اس بزم میں جو کچھ نظر آیا، اب کون بتائے کہ ہمیں کیا نظر آیا۔ سائر لدھیانوی، تم حسن کی خود ایک دنیا ہو، شاید یہ تمہیں معلوم نہیں، محفل میں تمہارے آنے سے ہر چیز پہ نور آ جاتا ہے۔ کیف بھوپالی کہتے ہیں کہ تیرا چہرہ کتنا سہانا لگتا ہے، تیرے آگے چاند پرانا لگتا ہے۔ عبدالحمید ادم کہتے ہیں کہ حسن ایک دل ربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ جلیل مانگ پوری کہتے ہیں کہ حسن آفت نہیں تو پھر کیا ہے، تو قیامت نہیں تو پھر کیا ہے۔ لالا جوہر کہتے ہیں کہ تجھ سا کوئی جہان میں نازک بدن کہاں، یہ پنکھڑی سے ہونٹ یہ گل سا بدن کہاں۔ احمد فراز کہتے ہیں کہ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ اور آپ کو ایک اسی طرح کی
ایک غزل آپ کے سامنے یہاں پر ہے اجمل سراج کی کہ بجھ گیا رات وہ ستارہ بھی، حال اچھا نہیں ہمارا بھی، یہ جو ہم کھوئے کھوئے رہتے ہیں اس میں کچھ دخل ہے تمہارا بھی، ڈوبنا ذات کے سمندر میں ہے یہ طوفان بھی کنارہ بھی، اب مجھے نیند ہی نہیں آتی، خواب ہے خواب کا سہارا بھی، لوگ جیتے ہیں کس طرح اجمل، ہم سے ہوتا نہیں گزارا بھی۔ بہت ہی خوبصورت غزل ہے، ایک اجمل سراج ایک شاعر ہیں ان کی۔ تو اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں ناصر کاظمی کی غزل کا کہ کیسی ویراں ہے گزر گاہے خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں۔ اب یہ بھی محبوب کے حسن پر ہی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ یہ ایک منظر ذہن میں ڈال دیں کہ انسان کی جو سوچ ہے اور انسان کا جو دماغ ہے اس کے اندر جو سوچیں موجود ہیں وہ ویران بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ اس وقت ہو جاتی ہیں کہ جب انسان کے لیے زندگی کے وہ لوگ جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، ان کی سوچوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اب وہ آباد ہوتا ہے اس کا راستہ اور اس کا دماغ، اس کی سوچ آباد ہے جب تک وہ اس کو وہ صورت یاد ہے وہ اپنے محبوب کی، یا وہ خیالات اس کے ذہن میں موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ خیالات مٹ گئے تو کہتے ہیں وہ آبادی ویرانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، خیال کا راستہ یعنی دماغ کیسا ویران ہو چکا ہے، میری خیال کی دنیا، ٹھیک ہے، اور میری شاعری میری سوچ ویران ہو چکی ہے، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں، جب سے میں محبوب کی صورت بھول گیا ہوں، اس کا چہرہ، اس کے رخسار، اس کے ہونٹ، اب وہ میں بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ وہ میرے ذہن سے ہٹتے نہیں ہیں، لیکن تب سے میری جو زندگی ہے وہ ویران ہو چکی ہے۔ میر تقی میر ویرانی کے اوپر بڑی خوبصورت ان کا شعر ہے کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ مرزا غالب کہتے ہیں کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ یہ آپ نے شعر پڑھا بھی ہوگا۔ کیفی اعظمی کہتے ہیں کہ اب جس طرف سے چاہے گزر جائے کارواں، ویرانیاں تو سب میرے دل میں اتر گئیں۔ افضل خان کہتے ہیں اتنی ساری یادوں کے ہوتے بھی جب دل میں ویرانی ہوتی ہے تو حیرانی ہوتی ہے۔ خمار بارہ بنکوی کہتے ہیں کہ سارا کو بہت ناز ہے ویرانی پہ اپنی، واقف نہیں شاید میرے اجڑے ہوئے گھر سے۔ افضل خان کہتے ہیں کہ بنا رکھی ہے دیواروں پہ تصویریں پرندوں کی، وگرنہ ہم تو اپنے گھر کی ویرانی سے مر جائیں۔ انجم سلیمی کہتے ہیں کہ کس نے آباد کیا ہے میری ویرانی کو، عشق نے، عشق تو بیمار پڑا ہے مجھ میں۔ فریحہ نقوی بڑی اچھی شاعرہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تمہارے رنگ پھیکے پڑ گئے نا میری آنکھوں کی ویرانی کے آگے۔ احمد ضیاء کہتے ہیں کہ بستی بستی پربت پربت وحشت کی ہے دھوپ ضیاء، چاروں جانب ویرانی ہے دل کا ایک ویرانہ کیا۔ کاشف حسین کہتے ہیں نہ ہم وحشت میں اپنے گھر سے نکلے، نہ صحرا اپنی ویرانی سے نکلا۔ کیف احمد کہتے ہیں کہ تنہائی کی دلہن اپنی مانگ سجائے بیٹھی ہے، ویرانی آباد ہوئی ہے اجڑے ہوئے درختوں میں۔ تو کتنے زیادہ اشعار، اور بھی بہت سارے اشعار ہیں، اب جتنے مجھے مل سکے میں نے تلاش کی اور مجھے اچھے لگے وہ شعر تو میں نے شامل کر دیے، اور لا تعداد آپ کہہ سکتے ہیں اشعار ہیں ان موضوعات پر۔ اور دیکھیے خوبصورتی کیا ہے کہ ایک ہی موضوع ویرانی کا اس کو بیان کیا ہے، اور ہر اپنے طریقے سے اپنے الفاظ سے، اور ابھی تک لوگ بیان کر رہے ہیں۔ یہ اردو ادب کے اندر جو ہے سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ موضوعات اگر تبدیل نہ بھی ہوں، کیونکہ موضوع اس لیے تبدیل نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں وہ اسی دنیا کے اندر ہیں، ہم سب کا غم ایک ہے، وہ احساس ہمارے اندر وہی ہے، ہمارے غم وہی ہیں، موضوعات تو تبدیل نہیں ہوں گے، غم اور خوشی کے علاوہ تو آپ کو موضوع اگر مثال کے طور پر نہیں ملے گا، لیکن الفاظ کا ذخیرہ دیکھیں اور ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں، اور کیسی خوبصورتی سے ہر شاعر آتا ہے اور اپنے طریقے سے اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو سب یاد نہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی کا غم، ماضی کے دیار سے مراد ہے ماضی کی دنیا، ماضی کا شعر، تو کہتا ہے کہ وہ بھولتے جا رہے ہیں وہ واقعات میری زندگی میں جس نے مجھے غم دیے تھے، وہ واقعات وہ مجھے بھولتے جا رہے ہیں، اور اگر یاد بھی آتے ہیں تو میں ان کو یاد نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ شاعر انجان بن رہا ہے اور اپنے غم کو دوبارہ یاد نہ کر کے وہ اپنی زندگی میں خوشی لانا چاہتا ہے۔ تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو غم بھلانے ہیں تو آپ اس چیز کا تذکرہ چھوڑ دیں، تو یہاں پر ایسی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو غم کی دنیا جو ہے یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ میں وہ بھولنا چاہتا ہوں، ماضی کی وہ جو ہے وہ میری
جو وقت گزرا ہے، اور میں اگر یاد آ بھی جائیں تو میں ان کو یاد کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اختر انصاری اس طرح کئی شعر کہہ رہے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ایک نامعلوم شاعر ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت شعر کہا ہے کہ عشق کی ہر داستاں میں ایک ہی نقطہ ملا، عشق کا ماضی ہوا کرتا ہے مستقبل نہیں۔ اختر انصاری کہتے ہیں وہ ماضی جو ہے ایک مجموعہ اشکوں اور آہوں کا، نہ جانے مجھ کو اس ماضی سے کیوں اتنی محبت ہے۔ اختر سعید خان کہتے ہیں بند کر دے کوئی ماضی کا دریچہ مجھ پر، اب اس آئینے میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ خورشید احمد جامی کہتے ہیں یاد ماضی کی پر اسرار حسین گلیوں میں میرے ہمراہ ابھی گھوم رہا ہے کوئی۔ کول کا یہ شعر کہ ہنسی میں کٹتی تھیں راتیں، خوشی میں دن گزرتا تھا، کول ماضی کا افسانہ، نہ تم بھولے نہ ہم بھولے۔ فگار انانوی کہتے ہیں کہ حسرت دل نامکمل ہے کتاب زندگی، جوڑ دے ماضی کے سب اوراق مستقبل کے ساتھ۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، ناصر کاظمی کا رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ تو ایک وقت یہاں پر بھی اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی رشتہ جاں یعنی زندگی کا رشتہ، اپنے خیال کو اپنی یادوں کو بھلانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی یہی موضوع آپ لکھ سکتے ہیں، اپنی یادوں خیالات کو اور اپنے غم کو بھلانا چاہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میرے خیال میں میرا محبوب چھایا ہوا تھا اور میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا تھا۔ اگر میں اس کے بارے میں نہ سوچوں تو مجھے ایسا احساس ہوتا تھا کہ میری زندگی میں ساری کی ساری جو زندگی ہے میری وہ ختم ہو چکی ہے، اور میری دل کا رشتہ، میری جان کا رشتہ تھا اس کا سوچنا، تو اس کی صورت بھی تو اب نہیں، جس کو میں سوچتا تھا، جس محبوب کو، اس کی صورت بھی میں اب وہ کیا کر چکا ہوں، میں اس کو یاد نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں یاد کرتا ہوں تو زندگی کے ایسے پہلو ہیں، ایسے غم والے جو مجھے یاد آتے ہیں اور میں وہ زندگی سے بھلانا چاہتا ہوں۔ جون ایلیا نے اسی طرح کا ایک خوبصورت شعر کہا ہے، کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک اسی طرح کا بالکل جو ہے وہ آپ کو یہاں پر اشعار کا مجموعہ غزل نظر آئے گی، اور ساغر صدیقی کی یہ غزل ہے، بہت ہی خوبصورت غزل ہے، یاد نہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ آپ کو ردیف نظر آ رہا ہے۔ البتہ قوافی کی ترتیب تبدیل ہے، قوافی اور ہیں لیکن یاد نہیں آپ کو ردیف نظر آ رہا۔ اب یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہاں سے زیادہ سمجھ آئے گی کیسے ناظر کاظمی نے یاد نہیں کو لایا ہے۔ دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، ساغر صدیقی کہتے ہیں دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے در یار پر دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں، کیسے بھر آئیں سر شام کسی کی آنکھیں، کیسے تھرائی چراغوں کی ضیاء یاد نہیں، صرف دھندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے، کب ہوا کون ہوا کس سے خفا یاد نہیں، اور زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں۔ تو ساغر صدیقی کا یہ آپ نے تحریر آپ نے پڑھی، اور اس میں ایک مشہور شعر زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو اب ردیف ہی ایسا ہے لیکن ساری چیزیں یہ یاد ہیں ساغر کو بھی اور ناصر کاظمی کو بھی۔ یہ حقیقت ہے احباب کو ہم یاد ہی کب تھے جو اب یاد نہیں۔ اب ناصر کاظمی اس شعر کے اندر جو موضوع لا رہے ہیں وہ ہے احباب سے گلہ، دوستوں سے گلہ، ٹھیک ہے، تو دوستوں سے گلہ کر رہے ہیں کہ دوست بھول جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے احباب کو ہم، تو ایک طنز کر رہے ہیں ان پر اور ان پر گلہ کر رہے ہیں کہ میرے دوستوں یہ حقیقت ہے کہ ہم تمہیں اب یاد نہیں آتے، اور مجھے نہیں لگتا تم نے مجھے کبھی یاد کیا ہی نہیں ہے، اب تو ہم جو ہے وہ آپس میں جدا ہو چکے ہیں، لیکن ایک وقت تھا ساتھ تھے، تو میں تم پر یہ گلہ کیا کروں کہ وہ جو وقت ساتھ کا گزرا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تم نے اس وقت بھی میرا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ اگر تم میرا ساتھ دیتے تو آج مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جاتے۔ تو میں یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے جو اب یاد نہیں، کہ وہ دوست جو ہے وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ نبھائے۔ مرزا غالب کا یہ شعر آپ نے پڑھا ہوگا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا، اس پر بھی اپنے دوستوں سے گلہ کر رہے ہیں۔ راحت اندوری، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ہندوستان کے ایک مشہور شاعر، پچھلے دنوں وفات پا گئے، ان کا ایک
بہت ہی خوبصورت شعر کہ دوستی جب کسی سے کی جائے دشمنوں کی بھی رائے لی جائے. کیا خوبصورت شعر کہا ہے راحت اندوری نے. جان ایلیا کہتے ہیں ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا، جون یاروں کے یار تھے ہم تو. عبد الحمید ادم کہتے ہیں دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں، دوستوں کی مہربانی چاہیے. کیف بھوپالی کہتے ہیں داغے دنیا نے دیے زخم زمانے سے ملے، ہم کو تحفے یہ تمہیں دوست بنانے سے ملے. خمار بارہ بنکوی کہتے ہیں دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دوستوں کو آزماتے جائیے. حبیب جالب بہت ہی اچھے شاعر، ان کا یہ شعر دیکھیں. دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے. حفیظ بنارسی کہتے ہیں دشمنوں کی جفا کا خوف نہیں، دوستوں کی وفا سے ڈرتے ہیں. شکیل بدایونی کہتے ہیں مجھے دوست کہنے والے ذرا دوستی نبھا دے، یہ مطالبہ ہے حق کا کوئی التجا نہیں ہے. سہیل عظیم آبادی کہتے ہیں پتھر تو ہزاروں نے مارے تھے مجھے لیکن جو دل پہ لگا آ کر ایک دوست نے مارا تھا. حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. خمار بارہ بنکوی کہتے ہیں ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی، وہ پتھر میرے گھر میں آنے لگے ہیں. مظہر امام کہتے ہیں دوستوں سے ملاقات کی شام ہے، یہ سزا کاٹ کر اپنے گھر جاؤں گا. غزل کے مقطع کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر تخلص لایا ہے ناصر کاظمی نے کہ یاد ہے سیر چراغاں ناصر دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں. دو چیزوں کا ذکر کیا، دل کا بجھنا معاورتاً، سیر چراغاں بھی یہاں پر بھی اس کا لغوی نہیں بلکہ اس کا جو معنی ہے وہ حقیقی نہیں مجازی معنی ہے. سیر چراغاں خوشی کے دن، چراغ جیسے آپ کسی محفل میں چلے جائیں اور اس محفل میں جو ہے وہ آپ کو روشنی نظر آئے گی تو وہ علامت ہوتی ہے اس محفل میں کہ وہ خوشی کا مقام ہے. اور اگر وہاں پر کمکمے نہ ہو اور اداسی ہو تو وہ دل کے بجھنے تو وہ غم کی علامت ہوتے. تو یہاں پر اب ناصر اپنی زندگی میں خوشی کو لانا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی آ نہیں سکتی، جب غم آ جائیں تو غم یاد رہتے ہیں، خوشیاں جو ہیں وہ غم کی زندگی میں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. تو یاد ہے سیر چراغاں ناصر، تو کہتا ہے کہ مجھے خوشی کے دن تو یاد ہیں، دل کے بجھنے کا سبب یعنی کہ دل کے بجھنے کا سبب غم کے دن جو ہیں وہ مجھے یاد نہیں ہیں. تو یہاں پر اصل میں تو بات یہ ہے کہ وہ چیز وہاں پر یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے خوشی کے دن یاد ہیں اور غم کے دن یاد نہیں، حالانکہ غم کے دن ہی یاد رہتے ہیں اور خوشی کے دن ہی یاد انسان بھول جاتا ہے. تو یہاں پہ دل کے بجھنے کا جو سبب تھا وہ محبوب کی دوری، ٹھیک ہے، وہ ہجرت، وہ ان کے وہ دوستوں کا بچھڑ جانا، وہ سارے دل کے بجھنے کا سبب آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے. تو اسی موضوع کو احسن مارہوی کہتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں غم کیا ہے اور خوشی کیا ہے، یہ زندگی کی ہے صورت تو زندگی کیا ہے. خمار بارہ بنکوی کہتے ہیں غم ہے نہ اب خوشی ہے، نہ امید ہے نہ یاس، سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے. جگر مراد آبادی کہتے ہیں مسرت زندگی کا دوسرا نام، مسرت کی تمنا مستقل غم. مرزا غالب نے اپنے ایک غزل کے حصے میں اسی لفظ کو لایا سیر چراغاں، آپ کو نظر آ رہا ہے. پہلا دیکھیں آپ مصرع کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، اور آخری آپ دیکھیں مصرع مدت ہوئی ہے سیر چراغاں کیے ہوئے. تو یہی لفظ سیر چراغاں کا ایک مرزا غالب نے بھی اپنی غزل کے اندر یہی ترکیب استعمال کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. ناصر کاظمی کی خوبصورت غزل، اس کی تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی، اس کے مفہوم کو جانا، اور خاص طور پر اسی مفہوم کو ہم نے مختلف اشعار کے ذریعے جانا. اس سے آسان ہو جاتا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ کون سا موضوع ہے، ہم نے موضوع پر بات کرنی ہوتی ہے، اور فن کو جاننا ہوتا ہے کہ اس غزل کے اندر فنی اعتبار سے، فنی جائزہ، فنی اور فکری اعتبار سے اس غزل کے اندر کیا کچھ ہے. تو جتنے مشقی سوالات جو 3 میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ غزل کے حصے میں ہیں، اور آپ وہ آسانی سے اب کر سکتے ہیں. آپ اس تشریح کو، اس مفہوم کو سنیں اور پھر آپ اس 3 سوالوں کو دیکھیں جو شعر سے کیے گئے ہیں. تو آپ نے ان سوالات کے جوابات میں شعر کی ہیڈنگ دیں، شعر لکھ دیں، اگر شعر پورا یاد نہیں ہے تو مصرے کی ہیڈنگ دے دیں، پھر اس کے بعد وضاحت کے اندر آپ وہی بات لکھیں جو اس کا موضوع ہے، تو آپ کا سوال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس غزل کے پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.
آپ نے میرے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔